खुदाम यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में अब तमाम बहनों भाइयों अजीज़ों की सलामती। हम खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा मुनज्जी हमारा यीशु नासरी हमारी ज़िंदगी में हमें बारहा वक्त देता ताकि हम उसके हजूर आकर उसकी बड़ी शुक्रगुजारी कर सकें। आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से बड़े अहम और ख़ूबसूरत हिस्से पर गौर करेंगे और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमें खुदावंद के कदमों में क्यों ठहरना चाहिए। यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम में अक़दस में देखते हैं और जो लोग खुदा के हुजूर ठहरते हैं, अगर हम पाक कलाम का मुतालिया करें तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि खुदा हमारी सारी लानतों से हमें आज़ाद करता है। जो लोग खुदा के हुजूर ठहरे रहते हैं, अगर उनका रिश्ता खुदा के साथ बहाल नहीं है, तो अगर वो खुदा के हुजूर आते हैं, उसके हुजूर ठहरते हैं, तो खुदावंद उनको आज़ाद करता, उनको बहाल करता है। और आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि हमें खुदावंद के कदमों में क्यों ठहरना चाहिए। यकीनन इस दुनिया में रहते हुए जो लोग खुदा के कदमों में ठहरते हैं, जो खुदा के हुजूर ठहरते हैं, खुदा कभी उन्हें झुकने नहीं देता। और जो लोग खुदा के हुजूर नहीं ठहरते, वो हर जगह पे झुके हुए नजर आते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात मुसीबतें नजर आती हैं। सो आज हम अपनी रहनुमाई के लिए और अपनी हदायत के लिए देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 34 आयत में इस तरह से लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। यकीनन जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं, जब हम उसके हजूर आकर फरियाद करते हैं, तो खुदावंद के कलाम में खुदावंद जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। खुदा अगर हमें औलाद दे, खुदा हमें अच्छी सवारी गाड़ी दे, अपना घर दे, नौकरी के अंदर अच्छा मकाम दे, इस मुआशरे में हमें इज्जत दे, तो लोग हमें मुबारक देते हैं। और उनकी मुबारक लेने के लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं। और खुदावंद के कलाम में अगर हम देखें तो खुदा जिसे मुबारक कहता है, जिसे खुदा मुबारक कहता है, उसकी क्या वैल्यू है। और खुदावंद के कलाम में सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है, वो इस बात को बयान करता है कि मुबारक वो आदमी है जो मेरी सुनता है। यकीनन आज अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो खुदा का कलाम उसको मुबारक कहता है जो उसकी बातों को सुनता और उस पर अमल करता है। हमारे घर में अगर बुजुर्ग हों, बड़े हों, तो वो हमें अक्सर तंबीह करते हैं। वो अक्सर हमें ये बात कहते हैं कि बेटा अगर ये आप काम करेंगे तो इससे आपको मुश्किल परेशानी बनेगी। लेकिन हम उनकी बातों को भी इग्नोर करते हैं। और खुदावंद के कलाम में अगर हम देखें तो खुदावंद भी हमसे मुखातब है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। और खुदा के पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम में क्या वो कहता है कि वो मुबारक शख्स है जो मेरी सुनता है। हम न्यूज़ भी सुनते हैं, हम लोगों से भी सुनते हैं, हम मुख्तलिफ खबरों को भी सुनते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं कि हमें सुनना कहाँ से है, कलाम में लिखा रोमियो के खाते में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। अगर इर्द गिर्द से सुनेंगे तो शायद वो हमारे लिए मुश्किल का बायस ठहरे, वो हमारे घरानों के अंदर बेसुकूनी को बर्पा कर दे। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि वो मुबारक शख्स है जो खुदावंद की सुनता है। और खुदा के पाक कलाम में जो जलाली बात लिखी है, लिखा कि मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करता। लफ्ज़ इंतज़ार बड़ा ही कठिन है। घरानों के अंदर जब जाने का इत्तेफाक होता है तो बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं, कहते औलाद नहीं हुई जी। बहुत सारे बहन भाई बीमार होते हैं तो वो खुदा के हुजूर नहीं ठहरते, वो खुदा से नाराज हो जाते हैं, उसके खादमों से गिले करते हैं। अच्छा रोजगार नहीं है, लेकिन इसकी जो वजह है वो ये है कि हम खुदा की नहीं सुनते, हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, हम उसकी राहों पर चलते नहीं हैं। और खुदावंद के कलाम में खुदावंद कहता है
کہ وہ مبارک شخص ہے جو میرے پھاٹکوں پر میرا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ آج اگر ہم خدا کے گھر سے دور ہیں، اگر آج ہم اس کے خادموں کی عزت نہیں کرتے، تو ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی کے صحیفہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے قدموں میں جب ٹھہرتے ہیں، وہ ہماری قوت کو بحال کرتا ہے۔ کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاک کلام میں یسایہ کہتا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے، کس کا انتظار کرنا ہے؟ خداوند کا انتظار کرنا ہے۔ خداوند کا انتظار کرنے والے عرصے نو زور حاصل کریں گے۔ یقیناً آج جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، خداوند ہمیں زور عطا کرتا ہے، خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی، خداوند وہ ہمیں زور عطا کرتا ہے۔ پالوس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے زور دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 2-3 دفعہ یا آپ چلے جائیں، اکتا جائے گا، وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، مجھے بار بار تو تنگ کرتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہم نڈھال ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور خدا سے قوت کو مانگتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا ہمیں جسمانی قوت عطا کرتا ہے، بلکہ خدا ہمیں روحانی قوت سے بھی لبریز کرتا ہے۔ تئی زبور تقریباً ہم سب کو ہی آتا ہے، اور تئی زبور میں کیا لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ یقیناً خداوند یسوع ہمیں بحال کر دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں پھر سے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کی ساری لعنتوں سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قدموں میں ٹھہرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو کلام میں حنا کی زندگی پہ آپ غور کر سکتے ہیں، جو بھانج ہے، جس کو ڈاکٹر، طبیب، حکیم کہتے ہیں کہ عورت تو پیسے نہ اجاڑ۔ اگر آج ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ہمیں میڈیسن بھی لکھ کے دے گا اور ضرور اپنی فیس بھی لے گا، لیکن اس وقت کے اگر حکیموں طبیبوں پہ غور کریں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی سے اولاد نہیں ہوگی، یہ تو ایسے پیسے ضائع کرتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور چلی گئی، وہ خدا کے قدموں میں ٹھہر گئی۔ اور آج میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں کسی کشمکش کا آپ شکار ہیں، تو آپ خدا کے قدموں میں ٹھہر جائیں۔ اور جو خدا کے قدموں میں ٹھہرتا ہے وہ سوکھے کو بھی ہرا کرنے کی طاقت۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خداوند جلالی کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں تو خداوند ہمیں تھوڑی دیر کی خوشی نہیں دیتا، بلکہ خداوند ہمیں عمر بھر کی خوشیوں سے بھرپور کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس جائیں، وہ چند منٹ کے لیے بیٹھے گا، آپ کو خوش کرے گا، اس کے بعد اس کی اپنی مصروفیت ہے۔ آج کل لوگ مصروف نہ بھی ہوں تو شاید وہ ٹائم دینا نہیں چاہتے، لیکن میں خدا کے کلام میں سے سیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی برکت ملی۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں زبور 90 کی 4 آیت پر غور کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ کتنی بار؟ عمر بھر، عمر بھر کی وہ خوشیاں عطا کرتا ہے۔ کوئی شاید ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ خوشی نہ دے سکے، لیکن اگر ہم زبور 100 میں دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا جلالی وعدہ کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا کہ خداوند کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت دار پشت تمہارے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جو وفادار ہے وہی خوشی دے سکتا ہے، جو بے وفا ہے وہ دکھ کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ 11 دے نال بن دے کول قرار ہیں جیڑے، انہاں دے دکھ صدا ودن گے بتھیرے۔ اس لیے
خدا کے حضور اپنی زندگی کو لے کے آئیں، خداوند کو اپنی زندگیاں پیش کریں۔ اور خدا کے کلام میں سیکھ رہا تھا کہ جو خدا کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں، جو خدا کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں، خداوند قدوس اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم یشوع کے بارے دیکھیں تو یشوع بے دل ہوا، پریشان ہوا، اور کلام میں کیا لکھا؟ خداوند نے اس کی رہنمائی کی۔ خداوند نے یشوع سے یہ پرومس کیا اور اس کو کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر خدا جلالی وعدہ کرتا، رہنمائی کرتا، دل کے شکوک کو دور کرتا، خدا ہمیں تر و تازہ کرتا، اور اس کو کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص عمر بھر تیرے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ جو خداوند رہنمائی کرتا ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی شخص تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے حضور ہے، تو یہ بڑا اہم خوبصورت جامعہ پوائنٹ کہ خداوند اس کے چہرے پہ اپنا جلال ظاہر کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں تو خدا کا جو نور ہے وہ ہمارے چہروں سے ٹپکنا شروع ہوتا ہے۔ میں خدا کے کلام میں دیکھ رہا تھا، اگر ہم قرآن عہد نامہ میں دیکھیں تو پاک کلام میں، خروج کی کتاب میں خداوند اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ کو جب خدا نے شریعت دی 10 احکام دیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑی سے اترا اس کے چہرے پہ اس قدر نور ٹھہرا ہوا تھا کہ لوگ اسے دیکھ نہ سکے۔ آپ سوچیں کہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ کتنا جلالی ہے، اور جب ہم اس کے حضور ٹھہرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی جلال کے ساتھ ملبس کر دیتا ہے، وہ اپنا جلال ہماری زندگیوں کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے قدموں میں جو ٹھہرتا ہے خدا کبھی اسے جھکا ہوا رہنے نہیں دیتا، بلکہ خداوند کے قدموں میں جو ٹھہرتا ہے خدا اسے بہت زیادہ بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ سو آج ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمیں خدا کے قدموں میں کیوں ٹھہرنا چاہیے۔ پاک کلام میں سے ہم نے امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 34 آیت پر غور کیا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے۔ خدا کے حضور ٹھہرے رہے، کیونکہ خدا کے حضور جب ہم ٹھہرے رہتے ہیں تو خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت ہمارے گھروں کے اوپر اور ہماری زندگیوں کے اوپر ٹھہری رہتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔